اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. محترم ناظرین و سامعین, ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین و سامعین, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام بھی موجود ہیں, اور خاص طور پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ذرا یہ بتاؤ کہ تم میں سے آج نے کسی نے نفلی روزہ رکھا ہے؟ تو ناظرین, فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی, یا رسول اللہ, رکھنے کا ارادہ تھا لیکن رکھ نہ پایا. اور پھر آقا علیہ السلام نے نظر دوڑائی اور فرمایا کہ کوئی ہے جس نے آج نفلی روزہ رکھا ہو؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی, یا رسول اللہ, آج میں نے نفلی روزہ رکھا ہے. نہ بتاتا, لیکن چونکہ آپ نے پوچھا ہے, دریافت فرمایا ہے, اس لیے میں نے عرض کی کہ آج میں نے نفلی روزہ رکھا ہے. اور پھر اس کے بعد ناظرین, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے آج کسی نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا ہے؟ تو دیگر بھی خاموش تھے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی, یا رسول اللہ, ابھی تو ہم فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہم واپس جائیں گے تو کسی نہ کسی کو صدقہ دیں گے. لیکن ناظرین, فرمایا کہ ہم نے اب تک صدقہ دیا نہیں ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس نے صدقہ دیا ہو آج کے دن؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی, یا رسول اللہ, میں بتاتا نہیں, لیکن چونکہ آپ نے دریافت فرمایا تو ہاں, آج میرا بچہ صبح جلدی اٹھ گیا تھا اور پھر اس کے بعد اس نے ناشتے کی فرمائش کی تھی کہ ماں مجھے بھوک لگی ہے. تو ماں نے 2 روٹیاں بنائی تھیں, ایک روٹی اس نے کھائی, ایک روٹی اس نے ہاتھ میں پکڑی تھی. جب ہم گھر سے باہر نکلے تو ایک فقیر صدا لگا رہا تھا کہ پوری رات سے بھوکا ہوں, کچھ کھانا کھلا دیں. تو وہ روٹی اس کے حوالے کر دی گئی. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس نے کسی بیمار کی تیمارداری کی ہو؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی, یا رسول اللہ, ابھی تو فجر کی نماز ختم ہوئی ہے, تو ابھی تو ہم جائیں گے تو کوئی بیمار ہوگا تو ہم تیمارداری کریں گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر ٹھہر جا, جلدی نہ کر. یہاں تک کہ پورے مجمع میں خاموشی تھی اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی, یا رسول اللہ, ہاں میں نے آج تیمارداری کی ہے. اور پھر کہا کہ میرے ایک دوست ہیں, وہ بیمار تھے, نمازوں کے لیے نہیں آ رہے تھے, تو میں نے معلوم کروایا تو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہیں. اور مجھے, چونکہ وہ میرا دوست ہے, میرا جاننے والا ہے, اور غالباً عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا, تو کہا مجھے اتنا پتہ ہے کہ وہ رات جلدی سوتے ہیں اور تہجد کے لیے اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں, تو فجر سے پہلے نماز پڑھنے سے پہلے میں اس کی تیمارداری کرتے ہوئے آیا ہوں. ناظرین و سامعین, یہ سن کر آقا علیہ السلام نے اپنے دونوں دست اقدس, دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے بلند فرمائے اور فرمایا کہ مولا, میرے ابو بکر سے راضی ہو جا. ناظرین و سامعین, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حقوق اللہ ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی ناظرین تھوڑا سا تعمیل کی جائے اور حقوق العباد کو بھی ادا کیا جائے کہ انہوں نے روزہ بھی رکھا اور تیمارداری بھی کی اور اللہ کی راہ میں صدقہ بھی دیا. تو نتیجتاً اللہ رب العالمین نے, اللہ کے پیارے نبی نے کیا دعا کی کہ مولا, میرے ابو بکر سے راضی ہو جا.
تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بالیقین راضی ہے، تمام خلفائے راشدین سے، تمام صحابہ سے بالیقین راضی ہے۔ تو ہم ان کے صدقے میں اگر یہ کام جو بظاہر چھوٹے چھوٹے کام ہیں اگر ہم کر لیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ یوسف ہے، اور ناظرین اس کی جو آیت نمبر ہے آیت نمبر 36 ہے، اور اس کا فرسٹ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب، لغت القرآن۔ یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا۔ اب فتیان ہی پڑھیں گے، اور ناظرین وقف کی صورت میں فتیان پڑھا جائے گا، اور خمرن وقف کی صورت میں خمرا پڑھا جائے گا کہ دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ فتیان کے بعد طا ہے، طا وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ جیم وقف جائز کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا جائز ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے۔ واو ایک کلمہ، دخل دوسرا، مع تیسرا، ہو چوتھا، السجن پانچواں، فتیان چھٹا، قال ساتواں، احدو آٹھواں، اور انا نواں، ارا دسواں، اعصر گیارہواں، خمرا بارہواں۔ کل یہاں پر 12 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پہ ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ ودخل مع علیحدہ، ہو علیحدہ، معہو پڑھیں گے، السجن معہو میں ہا کے اوپر پیش ہے، اس سے السجن کی سین کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اور سین حرف شمسیہ ہے جس کا ناظرین حرف شمسیہ وہ حرف کہ جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے، تو معہ السجن غلط ہے، معہ السجن۔ فتیانی یہاں وقف پڑھیں گے تو فتیان پڑھیں گے، یا پر کھڑا زبر بھی پڑھ سکتے ہیں اور یا الف زبر یا بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ قال احدہما ناظرین ہما میں آپ دیکھیں میم پر میم الف زبر ما، اس پر مد کی علامت ہے، مد منفصل کہیں گے، مد جائز بھی کہتے ہیں، اور منیمم اس کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا جائز ہے، زیادہ سے زیادہ 5 الف کی مقدار کھینچ کر جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے۔ انا علیحدہ یا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، انی یہاں پر بھی مد منفصل ہے اور سیم اسی طریقے سے کھینچ کر پڑھیں گے۔ ارا علیحدہ، نی علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، ارانی۔ را پر کھڑا زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، پھر نی میں آپ دیکھیں یا مدہ کے اوپر مد کی علامت یہ بھی مد منفصل ہے، سیم اسی طریقے سے جو ہم نے پیچھے احدہما میں بتایا، تو ناظرین اسی طریقے سے کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اعصرو یہاں را پر پیش ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ خمرون یہاں وقف پڑھیں گے تو خمرا پڑھیں گے، را پر 2 زبر کی تنوین، یہاں پر بھی را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء، افعال و حروف کون کون سے ہیں، اور پھر ناظرین اس کے ساتھ نشاندہی بھی ہوگی اور تحقیق و ترجمہ بھی اس کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني
ارانی، آصر، خمرا۔ ناظرین یہ آج کا سبق ہے۔ اب ہم سب سے پہلے چلتے ہیں اسما کی جانب کہ یہاں پر اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے ہو ضمیر، دوسرا اسم السجنہ، تیسرا فتیان، چوتھا احد، یہاں نمبر 1 آئے گا، یہاں پر بھی یا ضمیر نمبر 1 آئے گا، یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا، اور پانچواں خمرہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا جو فعل ہے وہ ہے دخلا، دوسرا قالا، تیسرا ارا۔ اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ یہاں پر حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا واو، دوسرا مع، اور ناظرین تیسرا انا، 3 یہاں پر جو ہے وہ حروف ہیں۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم جو ہے وہ آج کا جو سبق ہے وہ لکھ چکے ہیں، اور سب سے پہلے ناظرین ہم دیکھیں گے اسما کہ یہاں پر اسما کتنے ہیں، کون کون سے۔ بتا تو دیے کہ 5 اسما ہیں، اور کون کون سے ہم یہاں پر لکھتے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے ہو ضمیر، اچھا جی، ہو بھی ہے اور ہما بھی ہے اور یا بھی ہے، ہما اور یا۔ اچھا جی، دوسرا اسم ہے السجن، تیسرا اسم ہے فتیان، چوتھا اسم ہے احدو، پانچواں اسم ہے خمرہ، یہ 5 اسما ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل دخلا، دوسرا قالا، تیسرا ارا۔ اچھا جی، اب دیکھتے ہیں ناظرین کہ حروف کتنے، وہ بھی 3 ہیں۔ پہلا واو، دوسرا مع، تیسرا انا۔ تو کل ملا کر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ 5 اسما، 3 افعال اور 3 حروف، کل ملا کر 11 کلمات موجود ہیں، 11 کلمات ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین دیکھیں کہ اسما کی طرف چلتے ہیں۔ ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں بھی ہوتی ہے۔ اور ناظرین جب ہم کہتے ہیں ہو تو عام طور پر اس سے مراد پیش اور الٹا پیش دونوں مراد ہوتے ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر اور کھڑی زیر دونوں مراد ہوتے ہیں۔ اور منفصل ہونے کی صورت میں ہوا کی شکل میں ہوتی تو ہوا ہو، یہی اس کا معنی ہوگا وہ اس۔ ہما جمع تثنیہ مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ تثنیہ مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو تو ہما کی شکل میں ہوتی ہے، اور متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہما کی شکل میں بھی ہوتی ہے۔ ناظرین یاد رکھیں کہ ہما تثنیہ مذکر کے لیے بھی، مذکر غائب کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، اور تثنیہ مؤنث غائب کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ تثنیہ میں دونوں مشترک ہوتے ہیں، اس کا معنی وہ دونوں ان دونوں۔ اور یا واحد متکلم کی ضمیر ہے۔ واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو
تو ناظرین یا کی شکل میں منفصل ہو تو انا کی شکل میں، یا انا اس کا معنی ہوگا میں، میرا، میری۔ السجن، سجن کا معنی ہوتا ہے قید خانہ، سجن کا معنی ہوتا ہے قید خانہ۔ اگلا جو اسم ہے فتیان، فتح اس کا مفرد ہے اور اس کا معنی ہے جوان، فتح کا معنی نوجوان یا جوان، اور فتیان دو نوجوان یا دو جوان۔ فتیان ناظرین یہ بھی تثنیہ آتی ہے اور فتیین یہ بھی تثنیہ آتی ہے، تو یہاں پر فتیان ہے، ظاہر ہے کہ عامل پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فتیان ہو یا فتیین ہو، تو فتیان دو نوجوان، فتح مفرد ہے، فتیان تثنیہ، فتح ایک جوان یا ایک نوجوان، فتیان دو نوجوان یا دو جوان۔ احدو، احدو کا معنی ہوتا ہے ایک، احدو کا معنی ہوتا ہے ایک۔ خمرہ اس کا معنی ہوتا ہے شراب، خمرہ کا معنی ناظرین یہاں پر شراب کے ہے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد چلتے ہیں ناظرین افعال کی جانب۔ دخل فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ داخل ہوا، وہ داخل ہوا۔ اس کے بعد قال ہے، قال فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے کہا، اس نے کہا۔ اور قال یقول قول، قول مصدر ہے قال کا اور اس کا معنی ہے بات، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ارا فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس کا معنی ہے کہ میں دیکھتا ہوں یا میں دیکھوں گا، اور یہاں پر اس کا معنی ہوگا میں دیکھتا ہوں پریزنٹ کے اعتبار سے۔ چلتے ہیں حروف کی یعنی واو کا معنی اور معیت کے لیے اس کا معنی ہے ساتھ۔ امنا حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، اور اس کا معنی بے شک یا تحقیق دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، 11 کلمات میں کل ایک کلمہ آج ایسا ہے کہ جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، وہ ہے قال میں قول۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ واو زبر وا، دال زبر دا، خا زبر خا، لام زبر لا، ودا خلا، میم زبر ما، عین زبر ع، ہا سین پیش حس، سین جیم زیر سج، نون زبر نا، معہ سجنا، فا زبر فا، تا زبر تا، یا کھڑا زبر یا الف زبر یا، نون زیر دی، فتیانی، یہاں وقف پڑھیں گے تو فتیان پڑھیں گے۔ قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قالا، حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، دال پیش دو، ہا پیش ہو، میم الف زبر ما، قال احدہما، حمزہ نون زیر ان، نون یا زیر نی، انی، حمزہ زبر آ، را کھڑا زبر را، نون یا زیر نی، ارانی، حمزہ عین زبر آ، صاد زیر سی، را پیش رو، اعصرو، خا میم زبر خم، را دو زبر رن، خمرن، یہاں وقف پڑھیں گے تو خمرا پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور دخل وہ داخل ہوا، مع ساتھ، ہو اس کے یعنی یوسف علیہ السلام کے، السجن قید خانہ،
فتیان دو نوجوان. ناظرین یہ دخلہ کا فاعل بن رہا ہے فتیان دو نوجوان. قال کہا اس نے کہا احدو کس نے کہا ایک نے ہما ان دونوں میں سے قال احدہما ان دونوں میں سے ایک نے کہا انا بے شک یہ تحقیق یا میں انی بے شک میں یہ تحقیق میں ارا میں دیکھتا ہوں نی مجھے آصدو میں نچوڑتا ہوں خمرا شراب کو. ناظرین و سامعین یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ ہے. اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم بمحاورہ ترجمے کی جانب. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا. اور یوسف کے ساتھ دو جوان بھی قید خانے میں داخل ہوئے. ان میں سے ایک نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں. ناظرین و سامعین یہ آسان فہم بمحاورہ ترجمہ. اور اب انشاءاللہ ہم تفسیر کی جانب جائیں گے. اور تفسیر ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہم جو تفسیر عرض کر رہے تھے آپ کی خدمت میں وہ آیت نمبر 32 کی ہے. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. اس عورت نے کہا کہ یہی ہے وہ جس کی وجہ سے تم مجھے ملامت کرتی تھی. میں نے اس کو اپنی طرف راغب کیا تھا یہ بچہ رہا اور اگر اس نے وہ کام نہیں کیا جو میں نے اس سے کہا ہے تو یہ ضرور قید کر دیا جائے گا اور بے عزت لوگوں میں سے ہو جائے گا. اب ناظرین و سامعین جس طرح ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس نے جب زلیخا کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا گیا تو اس نے عورتوں کی دعوت کا اہتمام کیا اور ہر ایک کے ہاتھ میں پھل دیا اور چھری دی چاقو دیا اور یوسف علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہوئے. وہ عورتیں اتنی دیکھنے میں مگن ہوئیں کہ اس کے بعد انہوں نے دیکھتے دیکھتے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے لیکن انہیں مطلقاً خبر نہ ہوئی اور احساس نہ ہوا جب تک یوسف علیہ السلام وہاں تشریف فرما رہے. ان کی یہی حالت رہی, کوئی تکلیف کا احساس نہ تھا. لیکن یوسف علیہ السلام جب وہاں سے ناظرین چلے تشریف لے گئے تو اس کے بعد انہیں درد کا احساس ہوا. تو اب زلیخا نے گویا کہ ان کا جواب دیا جو ان کا سوال تھا نا کہ غلام پر فریفتہ ہو گئی, تجھے کیا ہوا, تو عزیز مصر کی زوجہ ہے وائف ہے, تجھے کیا ہوا. تو اس نے اب جواب دیا کہ یہ ہے وہ معاملہ. ناظرین انشاءاللہ کیا ہے میں عرض کرتا ہوں لیکن ہمیں اس سے پہلے جانا ہے بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت, ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین. بریک سے پہلے میں عرض کر رہا تھا اچھا انہوں نے پہلی بات کیا کہ ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو کوئی فرشتہ معزز فرشتہ معلوم ہوتا ہے. ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر جو یہ کہا تھا نا کہ یہ بشر نہیں, ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو فرشتہ معلوم ہوتا ہے. یہ آیت نمبر 31 کی بات ہو رہی ہے. تو اس سے ان کا مقصود یہ تھا کہ یہ بہت غیر معمولی حسن کے مالک ہیں, اس لیے کہ عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات مرکوز ہے کہ فرشتوں سے زیادہ کوئی حسین نہیں ہوتا اور شیطان سے زیادہ کوئی بد شکل نہیں ہوتا. لہٰذا ان کا یوسف علیہ السلام کو فرشتہ کہنا ان کے غیر معمولی حسن کی بنا پر تھا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ فرشتوں میں شہوت اور غضب کا مادہ نہیں ہوتا, ان کی غذا تو صرف اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہی ہوتی ہے. پھر جب ان عورتوں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام ان عورتوں میں سے کسی عورت کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہے, حالانکہ جب کوئی عام آدمی عورتوں کے پاس سے گزرتا ہے تو ناظرین جہاں شیطان اسے بہکاتا ہے تو وہ ضرور دیکھتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بشر نہیں, یہ تو معزز فرشتہ ہے. ان کا مطلب یہ تھا کہ ان میں کوئی شہوت کا اثر ہم نے نہیں دیکھا, نہ ان میں بشریت یا انسانیت کا کوئی تقاضا دیکھا. یہ انسان اور بشر کی تمام سفلی صفات سے منزہ ہے اور انہیں دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ جیسے انسانیت کے پیکر میں کوئی عظیم فرشتہ ہو. اور ایک وجہ یہ ہے کہ ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کہا کہ حاشا للہ, یعنی عزیز مصر کی بیوی نے ان پر جو تہمت لگائی یہ اس تہمت سے بہت دور ہیں اور یہ تو گناہوں سے بری ہونے میں
فرشتوں کی طرح معصوم ہیں، یہ کوئی عام بشر نہیں جن کے متعلق ایسی بدگمانی کی جا سکے۔ اب ناظرین، اب جب یہ معاملہ ہو گیا، انگلیاں کاٹ ڈالی انہوں نے، تو اب زلیخا نے ان کو جواب دیا، قالت فذلکن الذی لمتننی فی، آیت نمبر 32 میں 32 میں، یہ وہ ہے کہ جس کی وجہ سے تم مجھے ملامت کر رہی تھی۔ اب خود دیکھا تو خود بھی حیران پریشان ہو گئی، اور میں نے اس کو اپنی طرف راغب کیا تھا، یہ بچا رہا، اور اگر اس نے ایسا نہ کیا جو میں نے اس سے کہا ہے تو یہ ضرور قید کر لیا جائے گا اور بے عزت لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ جب مصر کی عورتوں نے عزیز مصر کی بیوی کے متعلق کہا کہ وہ اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی اور ہم اس کو صریح بہراہ روی میں دیکھتی ہیں، تو اس نے ایک محفل میں ان کو بلایا، ان کے ہاتھوں میں پھل کاٹنے کے لیے چھریاں دے دی اور خادم سے کہا یوسف کو بلاؤ۔ جب اچانک یوسف علیہ السلام سامنے آ گئے تو جلوہ یوسف کو دیکھ کر ایسی مدہوش ہوئی کہ بے خودی میں انہوں نے پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، انہیں احساس تک نہ ہوا۔ تب عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ یہی ہے جس کی وجہ سے تم مجھے ملامت کرتی تھی، تم نے تو اس کو صرف ایک لمحے کے لیے دیکھا، تو سوچو کہ جو اس کے ساتھ دن رات رہتی ہو اس کی بے خودی کا عالم کیا ہوگا۔ اس آیت میں یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور گناہ میں ملوث نہ ہونے کی بڑی صاف تصریح موجود ہے، کیونکہ اس عورت نے اعتراف کیا کہ میں نے اس کو راغب کیا تھا۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فی ولقد راودتہ عن نفسی، میں نے اسے راغب کیا تھا۔ تو یہ بڑا ایک ناظرین صاف اور واضح دلیل ہے، یہ بچا رہا، یہ بچا رہا۔ دیکھیں نا قرآن کریم میں فاستعصم، یہ بچا رہا، میں نے راغب کیا تھا، یہ بچا رہا۔ پھر اس نے یوسف علیہ السلام کو دھمکی دی، اگر انہوں نے اس کی خواہش کو پورا نہ کیا تو وہ ان کو جیل میں ڈلوا دے گی اور ان کو بے عزت کرا دے گی، اور یہ بڑی خطرناک دھمکی تھی، کیونکہ جو شخص لوگوں کی نگاہوں میں عزت دار ہو، جو منصب نبوت اور مرتبہ رسالت پر فائز ہو، اگر اس کی عزت و ناموس کو خطرہ ہو تو لوگوں کی نگاہوں میں اس کے بے توقیر ہونے کا کھٹکا ہو، تو یہ اس کے لیے سب سے سخت آزمائش ہے، اس سے بڑی آزمائش اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ ناظرین، اب آیت نمبر 33، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ یوسف نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے قید ہونا اس گناہ سے پسند ہے جس کی طرف مجھے یہ عورت دعوت دیتی ہے، اگر تو نے ان کی سازش مجھ سے دور نہ کی تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ ناظرین، اس آیت میں یوسف علیہ السلام کی جس دعا کا ذکر ہے، اس میں یوسف علیہ السلام نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، یعنی یہ سب عورتیں ان کو گناہ کی طرف بلا رہی ہیں۔ اس کا ایک محمل تو یہ ہے کہ یہ سب عورتیں یوسف علیہ السلام سے اپنی اپنی خواہش کا اظہار کر رہی تھیں، اور محفل میں شریک ہر عورت یہ چاہتی تھی کہ یوسف علیہ السلام اس کی خواہش کو پورا کریں۔ دوسرا محمل یہ ہے کہ وہ عورتیں مل کر عزیز مصر کی بیوی سے سفارش کر رہی تھیں کہ تم نے اس عورت کی خواہش پوری نہ کر کے اس کے اوپر ظلم کیا ہے، تمہیں اپنی عزت کو قائم رکھنے کے لیے اور مال و دولت اور سہولتوں کی فراوانی حاصل کرنے کے لیے تمہیں یہ چاہیے کہ تم اس کی خواہش کو پورا کر دو۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر امام رازی لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے ذہن میں انواع قسم کے کچھ معاملات تھے۔ عزیز مصر کی بیوی ظاہر کے خوبصورت تھی، مالدار تھی اور بڑے مرتبے والی تھی، اور اس نے یہ کہا کہ تم نے میری خواہش اگر پوری کر دی تو میں تم پر سب کچھ نچھاور کر دوں گی، اور محفل میں شریک ہر عورت سے اپنی خواہش کا اظہار کر رہی تھی، اور خواہش پوری نہ ہونے کی صورت میں ان کو دھمکیاں دے رہی تھی، اور اس معاملے میں ان کی سازش بڑی سنگین تھی۔ یوسف علیہ السلام ظاہر ہے کہ ان عورتوں کے شر سے ظاہر ہے کہ خوفزدہ تھے، ان کو یہ خطرہ تھا کہ اگر انہوں نے عورتوں کی بات نہ مانی تو ہو سکتا ہے کہ وہ قتل بھی کرا دیں۔ اور پھر ناظرین و سامعین، یہ تمام چیزیں ان کے ذہن میں موجود تھیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اے مولا، مجھے قید ہونا اس گناہ سے پسند ہے کہ جس کی طرف مجھے یہ دعوت دے رہی ہیں، اور اگر میں اس معاملے میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اگر تو نے اگر یہ سازش مجھ سے دور نہ کی
تو میری کوئی اوقات نہیں، میری کوئی طاقت نہیں۔ ناظرین، حالانکہ اللہ کے نبی معصوم ہوتا ہے، یوسف علیہ السلام معصوم ہیں، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان کا طریق کیا رہا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ میری کوئی طاقت نہیں، میرا کوئی بس نہیں مولا، میں تو پوری کوشش کر رہا ہوں، تو مجھے اس گرداب سے نکال اور ان کی سازشوں سے مجھے محفوظ و مامون فرما۔ ناظرین، قید میں گرفتار ہونا مشقت اور مصیبت ہے، اور جو ان کا مطلوب تھا وہ سراسر لذت اور عیش تھا، یعنی ایک طرف عیش ہے اور ایک طرف قید ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے ناظرین، اس پر انشاءاللہ ہم عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے۔ جی سبق و ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ودخل معه السجن فتيان ودخل معه السجن فتيان۔ ودخل معه السجن فتيان، فتایان نہیں ہے، فتیان۔ فتيان قال احدهما احدہما نہیں ہے، احدہما۔ انی ارانی اخسر خمرا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ودخل معه السجن معه السجن، معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني آثر خمرا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ جی سنائیے۔ اور یوسف کے ساتھ وہ جو ان جوان بھی دو جوان بھی قید خانے میں داخل ہوئے۔ جوان بھی قید خانے میں داخل ہوئے، ان میں سے ایک نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صحیح جی سنائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ودخل معه السجن فتيان قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی اٹک سے۔ جی سنائیے۔ جی اس میں آپ نے آسرو نہیں لکھا ہے، یہ اس طرح ٹھیک کر جی جی آپ نے آسرو اس میں نہیں لکھا ہے نا، پتہ نہیں یہ فعل ہے یا حروف ہے۔ ٹھیک ہے سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ودخل معه السجن فتيان قال احدهما انی ارانی آثر خمرا۔ خمرہ نہیں ہے، خمرہ۔ خمرا۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین، بہن نے اچھی طریقے سے توجہ دلائی ہے، بہت اچھا ہوا کہ فعل جو ہے ایک ہم سے رہ گیا ہے، آثرو۔ یہ فعل مضارع معروف ہے، صیغہ واحد متکلم، اس کا معنی ہے میں نچوڑتا ہوں یا میں نچوڑوں گا، اور یہاں پر اس کا معنی ہوگا میں نچوڑتا ہوں۔ تو پھر 5 اسماء، 4 افعال اور 3 حروف، تو کل ملا کر 12 کلمات ہوں گے، ٹھیک ہے نا، اس کو آپ ایڈ کر لیجئے گا۔ جزاک اللہ خیر میری بہن، آپ نے توجہ دلائی ہے۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ QSAS@ARYQTV.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے و سنائی کے نام سے ضرور سرچ کیجئے، اس سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجئے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔